اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آدم علیہ السلام سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں پڑھا ہے، آج عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھتے ہیں، اور یہ پارٹ ہے 24۔ بچوں، حضرت مریم کے بیان میں آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کس طرح اللہ کے حکم سے ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بچپن میں بولنا سکھا دیا۔ آپ نے لوگوں سے باتیں کی، یہ آپ کا معجزہ تھا۔ ماں کے پیٹ میں ہی آپ نے توریت پڑھ لی تھی۔ اللہ پاک نے آپ کو نبی بنا کر بنی اسرائیل کی طرف بھیجا، جس میں توریت کی تعلیم کے متعلق بہت اختلاف ہو چکا تھا، اور وہ توریت کی تعلیم کے خلاف عمل کرتے تھے۔ اللہ پاک نے آپ کو انجیل مقدس دی، آپ اس کی تعلیم لوگوں کو سکھاتے تھے، انجیل کی بھی سکھاتے تھے اور توریت کی بھی۔ اللہ پاک نے آپ کو انجیل مقدس دی، آپ اس کی تعلیم لوگوں کو سکھاتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑے بڑے معجزے عطا کیے تاکہ لوگ ان کو دیکھ کر ایمان لے آئیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی شکل بناتا ہوں، مردے کو زندہ کرتا ہوں۔ اس ٹائم پہ حکمت بہت زوروں پہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایسی حکمت دی کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ اس سے بڑی حکمت کوئی نہیں ہوگی، ساری حکمتوں کا توڑ تھا یہ۔ جو کچھ تم کھاتے ہو اور جو کچھ تم اپنے گھروں میں جمع رکھتے ہو تمہیں بتا دیتا ہوں۔ میں توریت کی تصدیق کرتا ہوں، بعض چیزیں تم پر حرام کر دی گئی تھی انہیں تمہارے لیے حلال کرتا ہوں، اور میں تمہارے پاس رب کی نشانیاں لے کر آیا ہوں۔ تمہیں ایک رسول کی خوشخبری دیتا ہوں، جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا۔ پھر بھی یہودی ماننے کو تیار نہیں۔ اب تم اللہ سے ڈرو، میری بات مان لو اور اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو لوگ ان کی زندگی میں ایمان لائے انہیں حواری کہتے ہیں۔ انہوں نے آپ سے درخواست کی کہ اللہ ہم پر آسمان سے خوان اتارے۔ آپ نے فرمایا ایسے سوالات مت کرو، مگر انہوں نے جواب دیا کہ ہم اپنے دل کا سوالات اطمینان چاہتے ہیں، اور آپ کی سچائی پر ہمیشہ گواہ رہیں گے۔ جب ان لوگوں کا اصرار بڑھ گیا تو آپ نے یوں دعا کی، اے اللہ میرے رب، ہم پر آسمان سے خوان اتار جو ہمارے اگلوں اور پچھلوں سے کے لیے عید ہو، اور تمہاری ایک نشانی۔ اللہ نے جواب دیا، تیری ایک نشانی اللہ نے جواب دیا کہ میں اس کو تم پر اتاروں گا، لیکن اگر اس کے بعد تم میں سے کسی نے ناشکری کی تو میں اس کو بہت سخت سزا دوں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی اسرائیل کو نصیحت کرتے رہے، لوگوں نے ایک نہ مانی اور آپ کو مارنے کی تدبیر شروع کر دی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، میں پہلے تجھے اپنی طرف بلند کروں گا، پھر وفات دوں گا، اور جن لوگوں نے تیرا انکار کیا ہے ان سے تجھ کو پاک کرنے والا ہوں۔ جو لوگ تیری بات نہ مانیں گے، جو لوگ تیری بات مان لیں گے، انہیں انکار کرنے والوں پر قیامت تک غالب رکھوں گا۔ دشمنوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ کی تدبیر یہ تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کو ایک اونچی جگہ دیں جو رہنے کے قابل تھی۔ وہ یہودی بڑے بے حیا تھے جنہوں نے حضرت مریم علیہ السلام جیسی پاک دامن عورت پر الزام لگایا، اور پھر یہ کہا کہ ہم نے اللہ کے رسول عیسیٰ بن مریم کو قتل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان کو نہ کسی نے قتل کیا اور نہ سولی پر چڑھایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ بچوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام عمر اپنی قوم سے بھی یہی کہتے رہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور عبادت کے لائق
صرف ایک اللہ ہی ہے، اللہ ہے، لیکن ان کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ان کی قوم یعنی عیسائی گمراہ ہو گئے اور کہنے لگے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اور یوں کہنے لگے کہ خدا تین ہے، ایک اللہ تعالیٰ، دوسرے ایک حضرت ابراہیل، تیسرے ایک عیسیٰ مسیح۔ یہودی اور عیسائی دونوں نے اپنے نبی کو خدا بنا لیا، اپنے نبی کو خدا نہ بنا لیں، اس لیے کلمہ دوم میں مسلمانوں کو سکھا دیا گیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، یعنی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اسی کو یاد کریں، لائک کریں، دوسروں کو شیئر کریں، اور نئے چینل پہ سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں دین ایمان پر چلنے والا بنا۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔